الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کا ترجمہ آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی، اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ کل کے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ از راہ تعجب آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں اصحاب کہف کے واقعے کے متعلق کہ آپ ان کو اصحاب کہف کا غار والے ساتھیوں کا واقعہ بتلائیں۔ تو کیا صرف دنیا میں تعجب کی چیز، اللہ کی قدرت کی نشانی وہ صرف اصحاب کہف ہی کا واقعہ ہے، جبکہ اللہ جل شانہ کی قدرت کے شاہکار کو گرد و پیش میں پھیلے ہوئے ہیں، اور عجیب و غریب طرح کی قدرتیں اللہ تعالیٰ کی انسان کے سامنے اس کی زندگی کے اندر صبح و شام آتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک واقعہ قابل تعجب ہے، صرف اصحاب کہف ہی کا واقعہ تو قابل تعجب نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ جل شانہ نے کل کی جو زیر درس آیات تھیں ان میں اجمالاً اور مختصراً واقعہ ذکر کیا تھا کہ وہ کچھ نوجوان تھے جو غار کے اندر پناہ گزین ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بحفاظت وہاں ایک لمبے عرصے تک، جس کی تفصیل اگلے رکوع میں اللہ نے بیان کی کہ 309 سال اوپر، یعنی 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سلائے رکھا، اور سلانے میں ان کے جسم کی حفاظت کی۔ اور یہ نوجوان تعداد میں کتنے تھے، یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آیا، کس علاقے میں پیش آیا، یہ واقعات کی تاریخی تفصیل یہ قرآن کریم کا موضوع نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کسی بھی واقعے کو اگر بیان کرتا ہے یا اس کا کوئی پہلو ذکر کرتا ہے تو اس سے قرآن کریم کا مقصد عبرت کا، واعظ و نصیحت کا سبق فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے جس پہلو سے جتنا عبرت اور واعظ کا پہلو نکلتا ہے قرآن کریم صرف اسی پہلو کو بیان کرتا ہے۔ اس واقعے کی تاریخی تفصیلات، جزوی تفصیلات قرآن کریم ذکر نہیں کرتا۔ واقعات کے حوالے سے صرف 2 واقعات کو یہ تفصیل یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں اہمیت حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے بھی یکجا اگر کوئی واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے تو وہ ایک ہی واقعہ ہے، وہ ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ اول تا آخر اللہ جل شانہ نے وہ واقعہ ایک پوری سورت کی شکل میں ذکر فرما دیا، باقی اس واقعے کا پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں کیا۔ اور دوسرا واقعہ تفصیل سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا، لیکن وہ ٹکڑیوں میں بیان کیا، جا بجا بیان کیا، تکرار کے ساتھ بیان کیا۔
اور اس تکرار میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان ہوا، اور اس کا بھی مختلف جگہوں پر ذکر کا اللہ جل شانہ کا مقصد الگ الگ ہے۔ تو وہ تفصیلات جو واقعے کی جزوی ہوتی ہیں یا تاریخی ہوتی ہیں، قرآن ان کو ذکر نہیں کرتا، اس لیے یہاں بڑی بحث ہوئی کہ یہ واقعہ کس علاقے میں پیش آیا۔ تو ہندوستان کے عظیم مفسر اور عظیم سیاسی اور علمی شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا کہنا اور ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ پیٹرا یا بترا کے علاقے میں پیش آیا۔ مولانا سید مودودی کہتے ہیں کہ خلیج عقبہ کے علاقے میں پیش آیا۔ اسی طریقے سے دیگر مفسرین نے کہا کہ ترکی کا علاقہ ہے ایشیائی کوچک کا، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ارض مقدس فلسطین کے اندر شام کے علاقے میں ہوئی، اور ان کے پیروکار اسی علاقے میں تھے، اور یہ لوگ بھی بظاہر دین عیسوی پر تھے اگر یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے بعد پیش آیا ہو۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، تو اس وقت کا جو دین صحیح تھا اس پر یہ لوگ نوجوان قائم تھے، اور جو ان کی مخالف حکومت تھی وہ بت پرستوں کی حکومت تھی۔ بہرحال اگر یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کی ولادت اور بعثت اور آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد کا ہو، تو پھر اس کا جو زیادہ تر قرین قیاس علاقہ ہے وہ ارض شام اور ارض فلسطین ہے، اور وہاں کا بادشاہ دقیانوس، جس کو دیسس یا اردو میں دقیانوس آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ظالم اور جابر رومی بادشاہ تھا۔ رومی سلطنت کے ماتحت وہ ان لوگوں پر جو دین مسیحیت اختیار کرتے تھے، شرک اور بت پرستی سے نفرت اور بیزاری ظاہر کرتے تھے، ان کو وہ زبردستی شرک و بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ تو یہ واقعہ، اور دوسری بات کہ بھائی یہ نوجوان تعداد میں کتنے تھے، کون کون تھے، ان کے نام کیا تھے، تو وہ بھی مفسرین نے مختلف نقل کیے ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور نام ہے اور ہمارے بہت مشہور مفسر ہیں، ان کی کتاب ہمارے ہاں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، انہوں نے نقل کیے ہیں ان کے نام: یملیخا، مقتل مینا، مشلینا، مرنوش، برنوش، سازنوش اور مرتوش۔ اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا جو قطمیر یا قطمور کے نام کا تھا۔ بعضوں نے ان کے نام کے اندر تھوڑا بہت اختلاف بھی ذکر کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ 6 نوجوان تھے جب یہ نکلے تھے، لیکن پھر ایک چرواہا جو جنگل کے اندر بکریاں چرا رہا تھا، اس نے ان سے ملاقات کر کے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو اس جنگل بیابان کے اندر؟ تو انہوں نے پہلے تو اپنی بات چھپائی، لیکن بعد میں اس کے سامنے جب اپنی بات رکھی، اس نے کہا جی میں بھی عقیدہ صحیحہ رکھتا ہوں، میں بھی ان کے شرک اور کفر سے بیزار ہوں، میں بھی تمہارا ہم رکاب اور ہم سفر بننا چاہتا ہوں۔ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ آگے چل کر اس چرواہے کا کتا بھی وہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اس کو بھی یہ ساتھ میں لے جانا چاہتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی گویائی عطا کی، اور اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لو۔ وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ 7 نوجوان تھے جن کو میں نے کہا کہ تاریخ کے اندر خود وہ لوگ جو قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتے، جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، انہوں نے مختلف کتابیں لکھی تاریخ کی، جس میں سلطنت روما کا عروج و زوال ایک بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے 7 سلیپرز کے نام سے، 7 سونے والے نوجوانوں کے نام سے واقعہ لکھا، اور اس کی تفصیلات قرآن کریم کی بیان کردہ تفصیل کے بالکل مطابق ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کے سامنے ان کا واقعہ بالکل ٹھیک جس حد تک ضروری ہے ہدایت اور عبرت اور واعظ حاصل کرنے کے لیے، ان کا واقعہ ہم آپ کے سامنے ٹھیک بیان کرتے ہیں۔
इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, ये कुछ नौजवान थे। जैसे मैंने कुछ अर्ज किया कि इनकलाबी तहरीक का हर अव्वल दस्ता वो हमेशा नौजवान बनते हैं। जब तक नौजवानों की ताकत, नौजवानों का जोश और जज्बा वो किसी तहरीक के अंदर स्पिरिट के तौर पर शामिल न हो, तहरीक कामयाबी से हमकिनार नहीं होती, तहरीक कामयाबी के रास्ते पर चलती नहीं। और मैंने कल अर्ज भी किया था और आज भी एक रिवायत नज़र से गुजरी कि अल्लाह ताला ने किसी नबी को नबूवत बढ़ापे में अता नहीं की। अल्लाह ताला ने हर नबी को नबूवत का मनसब जवानी में अता किया। और दूसरा इसका जुमला कि अल्लाह ताला किसी आलिम को अगर इल्म भी अता फरमाते हैं तो जवानी के अंदर अता करते हैं। तो गोया इनकलाबी उम्र जो है वो इंसान की वो नौजवानी की उम्र है। और इंसान के अंदर मुख्तलिफ हालात आते हैं, कभी वो बचपन में होता है जो उसकी नापुख्ता उम्र होती है, फिर वो जवानी के अंदर होता है जब वो हर एतबार से, आसाब के एतबार से, कुव्वत फैसला के एतबार से और मुश्किलात बर्दाश्त करने के एतबार से मजबूत सलाहियतों का मालिक होता है। फिर जो है वो आदमी पर बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है और उसकी कुव्वत फैसला, उसकी जो सलाहियतें हैं, उसके जो कुवा है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो करने कराने की उम्र है, चाहे वो दीनी हवालों से हो, चाहे वो रिज़्क़ी और शराब नोशी और खुदा से बगावत की उम्र हो, वो उम्र जो है वो जवानी ही की है। इसलिए फरमाया कि दर जवानी तौबा करदन शेवए पैगम्बरी वक्ते पीरी गुर्ग जालिम में शवद परहेजगार, कि जवानी के अंदर तौबा करना, अल्लाह से लौ लगाना, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ कायम करना, ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का शेवा और उनकी सुन्नत है। बुढ़ापे के वक़्त तो जालिम भेड़िया भी जब उसके खूनी पंजों के अंदर, उसके दांतों के अंदर, उसकी कुचलियों में ताकत नहीं रहती तो वो भी शिकार नहीं करता, तो वो भी एक कोने में पड़ा रहता है, परहेजगार हो जाता है। इसलिए फरमाया इन्नहुम फित्यतुन, ये कुछ नौजवान थे और आमनू बिरब्बिहिम, जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए, कुफ्र शिर्क और अल्लाह के अलावा किसी के नाम की नजर न्याज देने से उन्होंने अपना बेजारी का, नफरत का इजहार कर दिया और सही अकीदे और सही दीन को इख्तियार कर दिया। ये भी आता है कि इनमें से बाज़ लोग हुकूमती मिशनरी के आला ओहदों पर फाइज थे और बाज़ लोग इनमें से हुकूमती आला ओहदेदारों की औलाद थे। बहरहाल ये लोग जब अल्लाह ताला ने इनको सही फिक्र अता फरमाई तो ये उस पर मुकम्मल यकसुई के साथ कारबंद हो गए और अल्लाह ताला ने भी उन पर इनाम ये किया कि वज़िदनाहुम हुदा, हमने उनकी हिदायत को बढ़ा दिया। अल्लाह ताला के लिए जब इंसान सही फिक्र और सही सोच को अपनाता है तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए हिदायत के रास्ते, उस पर ईमान, उस पर यकीन उसका दिन ब दिन बढ़ाते चले जाते हैं। फरमाया वल्लज़ी नहतदौ, जो लोग हमारी हिदायत के रास्ते पर चल पड़ते हैं, ज़ादहुम हुदा, अल्लाह ताला उनकी हिदायत को बढ़ा देता है। व आताहुम तक़वाहुम, और उनके लिए तक़वा के रास्ते को आसान फरमा देता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा ज़िदनाहुम हुदा, हमने उनकी हिदायत को बढ़ा दिया। वरबतना अला क़ुलूबिहिम, इस हवाले से चूँकि मुखालिफीन की मुखालफत की होती है और ईज़ार रसानी की वजह से कदम ज़्यादा हक़ से डगमगाने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए अगर अल्लाह ताला की रहमत दस्तगीरी न करे, अल्लाह ताला दिलों पर सकीना और इत्मीनान नाजिल न करे तो मुमकिन नहीं है कि इंसान सही रास्ते पर कायम रह सके। ऐसे ऐसी मुश्किलात आती हैं कि इंसान के लिए जो है वो सही रास्ते और सही फिक्र को अपनाए रखना तो आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला अहले हक़ के दिलों को मजबूत फरमा देते हैं। कुरान करीम में आता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के बारे में कि जब उन्होंने अपने लख्त जिगर हज़रत मूसा को अल्लाह ताला के इल्हाम के नतीजे में एक संदूक के अंदर बंद करके दरिया में डाला तो ज़ाहिर माँ की ममता वो कतअन इस बात पर मुतमईन नहीं हो सकती थी और इनकी जो ममता का जज्बा है उसकी शिद्दत से ये इम्कान था कि वो किसी मौके पर इस राज को इफ्शा कर देंगी। तो कुरान करीम कहता है लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा, अगर हम उनके दिल को मजबूत न कर देते तो हो सकता वो ये राज न रख सकती। तो इस तरीके से अल्लाह फरमा रहे वरबतना अला क़ुलूबिहिम, इन नौजवानों के दिलों को हमने मजबूत कर दिया
اور جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ اذ قاموا، جب وہ لوگ کھڑے ہوئے، یعنی ان کو بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا کہ تم نے کیوں جو ہے وہ عام سب لوگوں سے ہٹ کر ایک مخالفت اپنانا جو ہے وہ ان کی شروع کر دی ہے دینی حوالے سے، فکر اور سوچ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہم تو بے سر و پا عقیدوں پر یقین نہیں رکھ سکتے، ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں، لن ندعو من دونہ الہ، ہم اس کے سوا کسی کو اپنا معبود اور اس کائنات کے اندر متصرف، اس کائنات کا بلا شرکت غیر، اسی کو خالق مانتے ہیں، اسی کو مالک مانتے ہیں، اور اگر ہم اس کے علاوہ کسی کو معبود کہیں گے لَقُلْنَا إِذًا شَطَطًا، تو ہم بڑی زیادتی کی، بڑی ناشائستہ، بڑی جو ہے وہ حق اور انصاف سے ہٹی ہوئی بات کریں گے، لہذا ہم صرف اسی کو مانتے ہیں۔ اور هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا، ہمیں اپنی اس قوم پر بڑی حیرت ہے، اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کہ یہ اس کے سوا دوسرے معبود بناتے ہیں، یہ لوگ اپنی حاجتیں، اپنی مشکلات اللہ کے سوا دوسروں کے در پر رکھتے ہیں، ان کے آستانوں کا رخ کرتے ہیں، ہمیں تو ان پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ اور لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کا حوالہ دینے کے علاوہ اپنی اس شرک اور بت پرستی پر کوئی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے، کوئی عقلی اور نقلی دلیل سوائے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے، کہ ہم جو طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں یہ وہی ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اس لیے ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے، اس سے لا تعلقی نہیں ظاہر کر سکتے۔ اس کے علاوہ اندھی تقلید کے سوا تو ان کے پاس اپنے شرک اور بت پرستی پر کوئی دوسری دلیل نہیں، نہ عقلی دلیل موجود ہے نہ نقلی دلیل موجود ہے، کیونکہ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گن گاؤ، جس کے دیش میں رہو اسی کا دیا ہوا بھیس اپناؤ۔ یہ لوگ کھاتے پیتے، صلاحیتیں تو اللہ کی استعمال کرتے ہیں، اور گن جو ہے وہ اغیار کے گاتے ہیں، گن دوسری مخلوقات کے گاتے ہیں، جھکنا جس خالق کے سامنے چاہیے اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کے خود تراشیدہ بتوں کے سامنے جا کر جھکتے ہیں، ان کے نام پر نظر و نیاز دیتے ہیں۔ یہ بات عقلاً اور نقلاً کسی طرح قابل تسلیم نہیں۔ فمن اظلم ممن، جبکہ اس کے برعکس توحید کا عقیدہ اپنانے کے لیے بے شمار عقلی اور نقلی دلائل ہر ایک انسان کو الحمدللہ تھوڑے سے غور و فکر کے ساتھ میسر آ جاتے ہیں، لیکن شرک کے حوالے سے کوئی مضبوط دلیل کبھی سامنے نہیں آتی۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، بس اس سب سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ کلمہ کفر کہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جھوٹ کہنا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تنبئونہ بما لا یعلم، کیا تم اپنے شرک اور کفر کے ذریعے اللہ کو وہ بتلانا چاہتے جو اللہ کے بھی علم نہیں، جبکہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو تو علم محیط حاصل ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں، لہذا تم اپنے شرک کے ذریعے اللہ کو کیا باور کروانا چاہتے ہو کہ آپ کو یہ دلائل، یہ بے سروپا باتیں آپ کو معلوم نہیں ہے، ہمیں پہلی مرتبہ سمجھ میں آ گئی ہے۔ لہذا جتنے بھی جو ہے وہ شرکیہ عقائد ہیں اور ان کی وجہ سے کہ قبر کا، قیامت کا، آخرت کا، حشر نشر کا انکار، نبوت کا انکار، یہ سب در حقیقت اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے، اور قرآن کریم ان کا ایک ہی جو ہے وہ ایک لفظ کے اندر توڑ سکھاتا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، کہ جتنے لوگ بے سروپا باتوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کے جواز کو ثابت کرتے ہیں، اللہ ایسی تمام بے سروپا باتوں، شرک اور شریکوں سے مکمل پاک اور صاف ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو بھی اسی عقیدہ حق کا صحیحہ کو اپنانے اور مرتے دم تک اس پر کاربند رہنے اور اسی کی دعوت کو اپنا شعار بنانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا
ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا